تو پھر فلم کی شروعات ہوتی ہے جان اور اس کے بھائی پیٹر سے۔ وہ دونوں ریلوے اسٹیشن پر تھے کیونکہ آج بہت سالوں بعد جان کی بیوی ان کے شہر آ رہی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ۔ جیسے ہی وہ ٹرین سے اترے، جان بہت خوش ہوا اور دونوں کو اپنے بھائی پیٹر سے ملایا۔ وہ ایک گاڑی بک کرتے ہیں گھر جانے کے لیے، اور پیٹر جان سے کہتا ہے تم اب گھر چلے جاؤ، میرے شہر میں کچھ کام ہے، پھر آؤں گا۔ ادھر گاڑی کے اندر ایک اور جوڑا بیٹھا تھا جنہوں نے بتایا کہ وہ اگلے شہر پر اتریں گے۔ گاڑی روانہ ہونے لگی۔ پال نام کا ایک شخص اس رتھ کے دروازے کو کھولا۔ پال اور اس کا دوست دونوں مجرم تھے، حال ہی میں جیل سے چھوٹے تھے۔ انہوں نے جان کے سامنے بیٹھے جوڑے کو ڈرایا اور رتھ سے اتار دیا، پھر خود بیٹھ گئے۔ ان کے ساتھ شراب بھی تھی۔ جان ان لوگوں کے ساتھ رہ کر بے چینی محسوس کر رہا تھا، لیکن چپ رہا کیونکہ اسے گھر واپس جانا تھا۔ راستے میں وہ شراب پی رہے تھے اور عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ جان نے دیکھا کہ کا بیٹا بھی ان کی باتوں سے بے چینی محسوس کر رہا ہے، تو خود جان اور اس کا بیٹا دونوں شکار کا مزہ لیتے تھے۔ اور جان کا بیٹا اگلے دن شکار پر جانے کے لیے بہت پرجوش تھا۔ اور پال، جسے سب نشے کا عادی سمجھتے تھے، اس کی نظر جان کی بیوی پر پڑی۔ اس نے جان کی بیوی کو شراب پینے کی پیشکش کی، جو اس نے انکار کر دی۔ تب جان نے کہا، ارے چھوڑو، یہ ہماری ثقافت ہے، تمہیں ضرور پینا ہوگا۔ جان نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا کہ شراب قبول کر لے۔ شراب لینے کے بعد اس نے بوتل واپس کر دی۔ پھر پال نے سب حدیں پار کر دی۔ وہ جان کی بیوی کو تنگ کرنے لگا۔ جان کی آنکھوں کے سامنے جان نے اسے کہا کہ اپنے ہاتھ پیچھے رکھے، لیکن جب جان کھیلنے لگا، پال اپنی بیوی کے پاس گیا، اسے گود میں بٹھایا اور کہا، تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ جان بہت غصے میں آ گیا اور پال کو مارنے لگا۔ تب پال اور اس کے ساتھی نے اپنی بندوقیں نکال لیں۔ جان کافی ہوشیار تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ پال کے بال کھینچے۔ جب اس نے ایسا کیا، پال بھاگ گیا اور اپنی بندوق نکال لی۔ اس دھکم پیل میں دوسرے آدمی کی بندوق بھی گر گئی۔ جان نے پال کی طرف بندوق تان کر ڈر کے مارے نیچے گیا تو وہ دوسرا آدمی چالاکی سے وہ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر بیٹے کی گردن میں چھری تھما دی، اور اب دونوں مل کر اسے بلیک میل کر رہے تھے کہ اگر وہ اپنے بیٹے اور بیوی کو بچانا چاہتا ہے تو یہاں ہی پستول پھینکنا ہوگا۔ جان نے جیسے ہی پستول نیچے رکھنے کے لیے جھکنا چاہا، پال کا ساتھی اسے گاڑی سے دھکا دے کر باہر پھینک دیا۔ جان بہت زخمی ہوا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کے خاندان کو بڑا خطرہ ہے، اس لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ گاڑی جتنا بھی دور گئی، وہ رکا نہیں۔ آخرکار جب گاڑی کہیں رکی تو دور ایک اور گاڑی نظر آئی۔ وہ دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور سڑک پر اپنا بیٹا گرا ہوا پایا، جسے بے رحم لوگ مار چکے تھے۔ بیٹے کو گلے لگا کر وہ آگے بڑھا اور گاڑی کے ڈرائیور کی لاش بھی دیکھ لی۔ ڈرائیور کی بندوق اٹھائی، سامنے کھڑے پال کو نشانہ بنا کر گولی مار دی اور اسے ہلاک کر دیا۔ پھر گاڑی کی طرف دیکھا اور قریب جا کر دیکھا کہ اس کی بیوی گاڑی کے وہ غصے میں پالک کی طرف جھپٹ پڑا۔ پالک سمجھ گیا کہ جان اتنے غصے میں اس کی جان لے لے گا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھیک مانگنے لگا اور بولا، میرے اوپر قسم کھاؤ، میں نے تمہاری بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ لیکن جان نے کسی کی بات سننی بھی پسند نہیں کی۔ وہ غصے میں پاگل ہو چکا تھا۔ پہلے اس نے پال کے پاؤں پر گولی چلا دی، جس کی وجہ سے پال دوڑتے ہوئے گر گیا۔ پھر اس نے پال کے سینے میں ساری گولیاں داغ دی۔ پھر جان اپنے مرے ہوئے بیوی اور بیٹی کے لاشیں گھر لے جانے کے لیے گھوڑے لے گیا۔ اگلے دن جب پیٹر اپنے گھر کے قریب آیا تو باہر 2 گھوڑے دیکھے جو جان کے بھی نری تھے۔ تب اسے عجیب لگا۔ جب وہ اندر گیا تو جون کے خاندان کے لاشیں دیکھ کر وہ ٹوٹ گیا۔ پھر اس نے جون کو گلے لگا کر سہارا دیا اور کہا، جو بھی یہ کیا ہے، ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ پیٹر نے پوچھا، وہ لوگ کون تھے؟ جون نے کہا، میں نے ہنری گاؤں آ کر میئر کو دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے، اگر میرے بھائی کا قاتل آج شام تک نہ ملا تو میں یہ گاؤں چھوڑ دوں گا، میں 2 بے گناہ لوگوں کو ماروں گا۔ یہاں میئر ان سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے، میں جانتا ہوں یہ دونوں لاشیں یقیناً ہمارے گاؤں کی ہیں، لیکن یہ دونوں قتل کرنے والے ہمارے گاؤں کے نہیں ہیں۔ تمہاری مخالفت کون کرے گا؟ بھائی کی لاش دیکھ کر ہنری نے باورچی سے کہا، تمہارے پاس صرف 2 گھنٹے باقی ہیں، 2 گھنٹے میں ملزم کو ڈھونڈ نکالو، ورنہ میں 2 بے گناہ لوگوں کو مار دوں گا۔ سب جانتے تھے کہ 2 گھنٹوں میں قاتلوں کو ڈھونڈنا ممکن نہیں،
کیونکہ وہ قاتل ہمارے گاؤں کے نہیں تھے، لہٰذا یہ لوگ شروع کرو ان دو معصوم لوگوں کو چننا جنہیں مار کر ہنری اپنے بھائی کی موت کا غصہ ٹھنڈا کر سکے۔ وہ لوگ ایک بوڑھی عورت کے پاس جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم بہت بوڑھی ہو چکی ہو، اگلے چند سالوں میں تمہاری موت یقینی ہے، اگر تم گاؤں والوں کے لیے اپنی قربانی دو تو ہم تمہارے پوتے کا ہر طرح سے خیال رکھیں گے۔ اور دوسرا، یہاں ایک معذور شخص جب ہنری 2 گھنٹے بعد یہاں آتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ قصوروار نہیں ملے، اس لیے میئر ان دونوں کو سامنے لے آتا ہے تاکہ ہنری انہیں مار سکے۔ ہنری بہت غصے میں تھا، اس نے بے رحمی سے وہ دونوں مار ڈالے، پھر وہاں کھڑے اور 2 بے قصور لوگوں کو بھی گولی مار دی۔ یہ دیکھ کر پورا گاؤں دنگ رہ گیا۔ پھر ہنری بولا پہلے دونوں کو مارنا کافی نہیں تھا، اب چونکہ ہنری کے بھائیوں کے لاشیں اس گاؤں میں ملی ہیں، اس نے جو پہلے ماہانہ $80 ٹیکس لیتا تھا اسے بڑھا کر $100 کر دیا، جو گاؤں والے مہینے جمع کر کے اسے دیں گے۔ پھر شام کو پال کی آخری رسومات دکھائی گئی۔ کام ہو گیا ہے۔ ہنری پولر بیوہ میڈلین کو پاس آتا ہے اور افسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے میں تمہارے شوہر کا بدلہ لوں گا، پھر ہم دونوں مل کے اس شہر پر قابو پا لیں گے۔ میڈلین جو اس وقت غم میں ڈوبی ہوئی تھی، ہنری کی بات سن کر غصے میں آ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ دیتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جان اور پیٹر چپکے سے اپنی بیوی اور بیٹے کی آخری رسومات ادا کر رہے ہیں۔ جان اب اس شہر میں نہیں رہنا چاہتا، اس لیے پیٹر اور اس کا بھائی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ یہ جگہ اور اپنی سب چیزیں بیچ کر کسی اور شہر چلے جائیں گے۔ آج یہ لوگ شہر میں آتے ہیں، وہی شہر جہاں پال کو مارا گیا تھا۔ یہاں ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس نے جان اور پیٹر کو یہاں آتے دیکھا تھا۔ اسے لگا کہ کل بھی وہی دونوں اسٹیشن پر دیکھے تھے اور پال اور اس کا ساتھی یہ دونوں کے ساتھ شہر واپس آ رہے تھے۔ وہ جا کر یہ خبر غیر ملکی شریف کو دیتی ہے۔ یہاں پیٹر ایک ہتھیار کی دکان پر آتا ہے جو ایک بچے کے ذریعے چلائی جا رہی تھی۔ جب وہ اپنے بڑوں کے بارے میں پوچھتا ہے، بچہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں اپنی دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ جسے ہنری نے مارا تھا۔ پیٹر وہاں ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں کچھ چمڑے بیچنے آیا ہوں۔ شکاری اکثر چمڑے بیچنے آتے تھے۔ وہ لڑکا پیٹر سے پوچھتا ہے تمہیں بندوق چلانا آتا ہے نا؟ پیٹر کہتا ہے ہاں۔ لڑکا پیٹر سے درخواست کرتا ہے تم ہمارے لیے لڑو نا، تم ہنری کو مار دو، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن پیٹر انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ کسی لڑائی میں حصہ لینا نہیں چاہتا۔ غصے میں آ کر وہ لڑکا پیٹر کو بے وقوف کہتا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ جب جان میئر اپنی خریدی ہوئی زمین بیچنے جاتا ہے تو میئر کہتا ہے میں تمہیں اس زمین کے لیے $10 سے زیادہ نہیں دے سکتا کیونکہ میرے پاس اس سے زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ جان غصے میں آ گیا کہ میں نے وہ زمین 5 سال پہلے صرف $15 میں خریدی تھی، کیا اب بھی اس زمین کی قیمت صرف $10 ہے؟ تب میئر نے اسے ہنری کی بات بتائی اور کہا کہ ہنری یہاں لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا خزانہ خالی ہو گیا ہے اور لوگ کم قیمت پر یہ شہر چھوڑ رہے ہیں، اور اس شہر کی زمین جان جسے کسی بھی قیمت پر یہاں سے جانا تھا، میئر کی یہ پیشکش قبول کر لی اور وہاں سے $10 لے کر نکل پڑتا ہے۔ راستے میں میئر اسے خبردار کرتا ہے کہ پیسے جوتے میں چھپا کر رکھنا ورنہ کوئی چوری کر سکتا ہے۔ پھر سین ختم ہو جاتا ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ ہنری اور پول کی بیوی ایک کاروباری سے ملتے ہیں جس کی تیل کی کمپنی ہے اور وہ اس شہر سے تیل نکالنا چاہتا ہے، اس لیے ہنری ان سے رابطہ کرتا ہے کیونکہ اس شہر کی آدھی سے زیادہ زمین ہنری اور اس کے بھائی پول کے نام ہے۔ کاروباری ہنری کو سمجھاتا ہے کہ تمہاری شرارت زیادہ دیر نہیں چلے گی، اگر تم لوگوں کو ساتھ لے کر چلو گے تو زیادہ دیر تک قائم رہ سکو گے، کیا تم یہ کر پاؤ گے؟ لیکن ہنری ان کی باتوں پر ہنستا ہے اور کہتا ہے تم لوگ یہ سارا کام مجھے دے دو، میں 3 ہفتوں میں اس ٹاؤن کو بالکل صاف کر کے دکھاؤں گا۔ دوسری طرف ہم پیٹر کو بھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اس نے ڈپٹی کا چہرہ توڑا ہے اور اس کے لیے سزا بھگت رہا ہے۔ شریف اور جان بات کرنے لگے۔ پھر جان نے کہا پال بہت برا آدمی تھا، اس نے میرا بیٹا مار ڈالا اور میری بیوی کو بہت تکلیف دی، پھر میں نے اسے قتل کر دیا، میں غصے میں اسے مارا تھا۔ تب شریف نے کہا پال کبھی اچھا انسان تھا لیکن عالمی جنگ نے اسے مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ شریف نے کہا اگر تم غصے میں اسے نہ مارتے تو آج بھی بہت سے بے گناہ لوگ زندہ ہوتے اور دوسرے بے گناہوں کی جان کو خطرہ نہ ہوتا۔
پھر شریف نے کہا، میں اب بھی تمہیں ہنری کے لیے پکڑ رہا ہوں، اور میں چاہ کر بھی تمہارے اور ہنری کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہنری اور اس کے لوگ یہاں آ کر جان کو جیل سے باہر نکال لیتے ہیں۔ ہنری کا ایک آدمی جان کے پاس آ کر کہتا ہے، تم تو فوجی ہو نا، کیا کرتے ہو، کس کے ساتھ ہو، جرمنوں کے یا؟ یہ کہہ کر وہ زور سے ایک تھپڑ مار دیتا ہے اور جان کو گھما کر گھوڑے پر وہاں جان کے ہاتھ اوپر باندھ سے باندھ دیے جاتے ہیں۔ گرمی بہت تھی، حال تیزی سے خراب ہو رہا تھا، جان کی حالت اور بھی بگڑ رہی تھی۔ تب ہنری اور پال کی بیوی یہاں آئے۔ ہنری نے کہا، میں تمہیں اتنی جلدی مرنے نہیں دوں گا، سنا ہے تم فوجی ہو، تم میں خاص طاقت ہے، اسی لیے تمہیں تکلیف دے کر ماروں گا۔ پھر ہنری نے پال کی بیوی کو سامنے لا کر کہا، یہی وہ شخص ہے جس نے تمہارے شوہر کو مارا تھا، اور اب میں اس کا بدلہ لوں گا۔ جان بے خوفی سے بولا، تمہارے شوہر نے میری بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، پھر اسے قتل کیا، حتیٰ کہ میرے بیٹے کو بھی مار ڈالا جو بالکل بے قصور تھا، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ ان دونوں کو مارنے کے بعد بھی جب وہ مطمئن نہ ہوا تو اس نے گاڑی کے دونوں ڈرائیوروں کو بھی مار دیا۔ جو کچھ میں نے کیا وہی اس کے ساتھ صحیح تھا۔ ہنری یہ سب سن کر غصے میں آ گیا اور کوڑے سے جان کو مار کر خاموش کرایا اور بولا، میرے بھائی کے بارے میں مزید کوئی بات سننا نہیں۔ ہنری نے اب اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ اسے یہاں لٹکا کر رکھو، اسے نہ کھانا دو نہ پانی۔ جان کی حالت بتدریج خراب ہوتی گئی، یہاں تک کہ لاشیں بھی اس کے سر کے گرد گھومتے ہوئے وہ اس کا گوشت کھانے کے لیے۔ کچھ گھنٹے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میئر یہاں پہنچتا ہے۔ جان نے سوچا کہ میئر شاید اسے مدد کرنے آیا ہے، لیکن یہاں جان دیکھتا ہے کہ میئر خود ہنری کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے۔ میئر ہنری سے پوچھتا ہے، کیا میں جان کے جوتے لے سکتا ہوں؟ ہنری، جسے معلوم نہیں تھا کہ جان کے جوتوں میں پیسے ہیں، کہتا ہے، ہاں، جو چاہے لے لے۔ جوتے اتار کر پیسے چرا لینے کے بعد میئر اسے دھمکی دیتا ہے کہ تو جلدی مر جائے گا، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف دیکھا جاتا ہے، جون کے بھائی پیٹر ابھی بھی جیل میں تھا۔ ایک دن شیرف چرچ جانے لگا تو اس نے ڈپٹی سے کہا کہ اس پر نظر رکھنا۔ پیٹر نے موقع پا کر ڈپٹی کو گالیاں دینی شروع کر دی اور کہا، تمہاری ٹوٹی ہوئی دانت، تمہارے منہ کے نشانات اور کان آنکھ کون دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ سن کر ڈپٹی غصے میں آ گیا، پیٹر کے پاس آیا اور مارنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، پیٹر نے جیل کے اندر سے اسے پکڑ لیا، اس کے پاؤں پکڑ کر جھنجھوڑا اور مارا پیٹا۔ پھر وہ اپنی جیب سے چابی نکال کر خود کو آزاد کر لیتا ہے۔ دوسری طرف ہنری کے گھر دیکھا جاتا ہے کہ ابھی تک جان اسی حالت میں لٹکا ہوا ہے۔ کسی نے اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں دکھائی۔ وہ اتنا بے قصور تھا کہ بھائی کے مرنے کے بعد وہ اپنے بھائی کی ویڈیو لے کر سویا تھا، اور وہ بھی زبردستی اور بے شرمی سے۔ موڈلین سے کہتا ہے، کتنے سال میں نے اس دن کا انتظار کیا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے، جب ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی تو تمہیں اس جگہ کی ملکہ بنا دوں گا۔ موڈلین اس وقت کچھ بول رہا نہیں تھا، اس کے چہرے پر دکھ اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ جب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتا تھا۔ خیر، رات ہو چکی تھی اور اب بہت تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ اس بارش میں پیٹر چپکے سے ہنری کے ٹھکانے میں گھس آیا تاکہ جان کو بچا سکے، جو اب بہت کمزور ہو چکا تھا۔ وہ بہت زخمی تھا اور کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس وقت جان دیکھا کہ جب ایک پہرے دار اندر گیا، پیٹر چپکے سے اندر گھس کر اس پہرے دار کو مارنے کے لیے اس کا گلا دبا دیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ دوسری طرف دکھایا گیا کہ میڈلین سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ سب ہنری کے چکر سے بچ جائے۔ پھر پیٹر باہر نکلا، اس نے جان کی رسی کاٹ کر اسے کاندھے پر اٹھایا اور لے گیا۔ باہر مرکزی گیٹ کے قریب اس کا سامنا دو لوگوں سے ہوا جنہیں اس نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ گولیوں کی آواز سن کر ہنری بھی ہوش میں آ گیا، لیکن جب وہ باہر نکلا، پیٹر جان کو لے کر فرار ہو چکا تھا اور ہنری اپنی گولیاں چلاتا رہا ان لوگوں کو مارنے کے لیے۔ جب اسے یہ سمجھ آیا تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پیچھے پڑ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جان اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ وہ خود گھوڑے پر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ بیٹھنے کی بات چھوڑو، اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ پیٹر بھی جانتا تھا کہ ہنری کے لوگ اس کے پیچھے ہیں جو اسے پکڑ کر مار ڈالیں گے۔ وہ جان کو بچانا چاہتا تھا، اس لیے وہ جان کو نیچے اتار کر پتھر کے پیچھے چھپا دیا۔ اسے ایک بندوق دی اور کہا، تم یہاں رک جاؤ، میں تمہیں بچانے ضرور آؤں گا۔ پھر وہ گھوڑے کے ساتھ آگے دوڑتا ہے تاکہ ہنری کے لوگ سوچے کہ وہ آگے نکل گیا ہے اور وہ اپنے بھائی سے توجہ ہٹا لے۔
तब हेनरी के लोग ज़्यादा तादाद में होते हैं जो आखिरकार पीटर को पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। सुबह जब जॉन आँख खोलता है, पत्थरों के पीछे से देखता है कि ये जालिम लोग उसके भाई को मार चुके हैं और लाश को ज़बरदस्ती घसीट कर ले जा रहे हैं। ये मंजर देखकर जॉन का गुस्सा और बढ़ जाता है। पहले जहां उसके दिल में अपनी बीवी और बेटे के लिए गम था, अब उसके भाई के लिए भी गम शामिल हो जाता है। जॉन, उन्होंने फैसला किया कि दोनों का बदला लेंगे। जब हेनरी घर पहुंचा तो देखा कि सब लोग मारे जा चुके हैं। मॉड्यूलेन भी नहीं थी और तेल के कारोबार से जो पैसा कमाया था वो भी गायब था। असल में मॉड्यूलेन ने ही सबको मारा था और पैसा चुराकर फरार होने का प्लान बनाया था। वो रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वक्त उसके चेहरे पर खौफ और खुशी दोनों के मिले। जो वो यहाँ से भागना चाहती थी। ट्रेन भी चल पड़ी और उसने एक खुशी की सांस ली। आखिरकार वो आज़ाद हो गई। लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। उसने देखा हेनरी के लोग घोड़ों पर सवार होकर उसका पीछा कर रहे थे और उन्होंने ट्रेन भी रोक दी, जहां से वो मॉड्यूलेन को उठा ले गए। हेनरी उसे घर ले गया, हाथ बांधे सख्त मारा और कहा, मेरा भाई एक बार तुम्हारी जान बचा चुका है, लेकिन वो हर बार तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अब तुम्हें लाजमी मरना होगा। फिर उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि उसे मार दो। तब एक आदमी बोला, वो उससे कहता है, हेनरी के जुर्म की वजह से हम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि हेनरी ने अपने शौहर को मार डाला है और अब सारा जायदाद अपने नाम कर लिया है। वो जान से कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। लेकिन जान कहता है, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मुझे हेनरी से बदला लेना होगा। खाने पीने के बाद जब जान थोड़ा ताकतवर होता है तो वो सब, जब तुम पहले मेरे साथ मिले थे, तुम्हारी आवाज़ में इसके लिए खौफ था। इसकी धमकी सुनकर मीरू ने उसे कहा कि मैं हेनरी के साथ हाथ मिला चुका हूँ। मैं शहर की ज़मीन सस्ती में इसके लिए ख़रीद दूंगा ताकि हेनरी यहाँ की तमाम ज़मीनों का मालिक बन जाए। उसे जाना होगा और ज़मीन के नीचे मौजूद तमाम तेल की दौलत भी इसकी होनी चाहिए। वो तेल बेचेगा और हुकूमत से पैसे कमाएगा और इसी वजह से मैं उससे ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा। ये सुनकर जान इतना गुस्से में आ जाता है कि मेयर से कहता है कि उसे यहाँ पड़े किसी ताबूत में बंद कर दो। कफन असल में जान के लिए हेनरी ने बनाया था। उसके बाद वो उस बच्चे के हथियारों की दुकान पर जाता है, वही बच्चा जिसने पहले पीटर से कहा था कि हेनरी के खिलाफ इंतकाम ले और लड़ाई करे। अब वो पूरी तरह जंग के लिए हथियारों से लेस है। वो बच्चा भी इसके साथ लड़ाई में शामिल होता है, क्योंकि वो भी अपनी दादी और शहर के सब लोगों के लिए इंसाफ चाहता था। जब सुबह होती है तो सबसे पहले वो मेयर की लाश को एक गाड़ी में रख देते हैं। हेनरी कफन खोलकर मेयर की लाश देखकर और कहता है कि मैंने मेयर के ज़रिए जान के लिए ये ताबूत बनाया था और मेयर खुद उसमें दाखिल हो गया था। हेनरी बहुत गुस्से में था जब अचानक गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। तब हेनरी इसका दुख भरा चेहरा देखना चाहता था और फिर उसे मारना चाहता था। जब वो उसे बेबस पाया तो उसने अपनी बंदूक तान ली। तब गोलियों की आवाज़ सुनाई दी और हेनरी जान की जगह गिर पड़ा। पीछे से दिखाया गया कि मैडेलिन आई और हेनरी को मार दिया। हेनरी मर चुका था। जान और मैडेलिन एक दूसरे की तरफ देखने लगे और दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो गए। जान ने मैडेलिन के शौहर को मारा था। मैडेलिन के शौहर ने इसके ख़ानदान को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए दोनों एक दूसरे की तरफ बंदूक ताने हुए थे। लेकिन किसी ने किसी को नहीं मारा, क्योंकि दोनों समझ गए थे कि कहीं ऐसा लग रहा था कि दोनों के दिल में एक जैसा गम है। इसी दौरान शेरिफ आया और जान का शुक्रिया अदा किया कि उसने पूरे शहर को हेनरी की सफ़ाकी से बचाया। लोग जश्न मनाने जा रहे थे कि अचानक मैडेलिन को देख लिया। शेरिफ और सबको खौफ हुआ कि शायद मैडेलिन उन पर हुकूमत करना शुरू कर दे। उन्होंने जान से कहा कि मैडेलिन को भी मार दो, वरना हम खुद उसे मार डालेंगे। लेकिन जान ने कहा, मैडेलिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो अपने लोगों के साथ चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मैडेलिन और जान अब अपनी सफ़र शुरू कर चुके हैं, क्योंकि वो इस शहर को छोड़ रहे हैं। वो दोनों साथ साथ हैं और फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है बस इन्हीं दोनों को दिखाकर।